السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج سے ہم رمضان المبارک کی آمد پر پروگراموں کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ ہم رمضان کیسے گزاریں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں سے بھرپور مہینہ آ گیا ہے. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. ہماری دعا ہے کہ ہم اس میں ایسے کام کر سکیں کہ جس سے واقعی ہم اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. کسی بھی چیز سے انسان بھرپور فائدہ اسی وقت اٹھا سکتا ہے جب انسان اس کی حقیقت کو سمجھتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ فائدہ کیسے اٹھایا جائے، کون سے ایسے کام کیے جائیں جو ہمارے لیے مفید ہوں. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ذہنی اور عملی طور پر تیار کرنا ہوگا. رمضان المبارک بہت برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کر دیے اور جس شخص نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا اس کو روزے دار کے روزے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اپنے اجر میں کوئی کمی کی جائے. آپ دیکھیے کہ ایک روزہ رکھنا ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر انسان کسی دوسرے کو روزہ افطار کرا دیتا ہے تو گویا اس نے ایک اپنا روزہ رکھا اور ایک دوسرے کے روزے کا اجر بھی پا لیا. اور اس میں پریشانی کی یہ بات نہیں کہ شاید اس کا اجر لے لیا تو اس کے لیے کچھ نہ بچا. اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دیں گے جو کسی روزے دار کا روزہ ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی پلا کر کھلوا دے گا. آپ دیکھیے کہ اس سے ہم سب کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس مہینے میں ہم کس کس کام کے ذریعے، کن کن نیکیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور اس مہینے کے دنوں سے اور لمحوں سے بے پناہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسلام کے تصور عبادت میں کتنی وسعت ہے. اس میں صرف حقوق اللہ نہیں ہے، حقوق العباد بھی ہیں. جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی خاطر روزہ رکھنے کا حکم دیا، وہاں دوسری طرف اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا سبق بھی دیا اور اس کو بھی عبادت قرار دیا. عام مشاہدے کی بات ہے کہ اس مہینے میں عام دنوں کی نسبت انسان زیادہ کھاتا پیتا ہے، زیادہ بہترین نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور پھر یہ بھی سکھایا گیا کہ صرف ان نعمتوں سے خود ہی فائدہ نہیں اٹھانا بلکہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنا ہے، ان لوگوں کو بھی جو خود اتنی استطاعت نہیں رکھتے. یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے تو اللہ کے خزانوں کا معاملہ ہے جس میں سب کو دے کر بھی کچھ کمی نہیں آتی. تو بہرحال اس شخص کے اجر میں تو کمی نہیں ہوگی جس کا روزہ کھلوایا جائے گا، لیکن روزہ کھلوانے والے کے لیے بے پناہ اجر و ثواب ہے. افطاری کے نام سے یہ خیال ضرور آتا ہے کہ شاید اس سے مراد صرف دعوت افطاری ہے یا افطار پارٹی ہے، اور عموماً ایسی چیزیں ایک عام انسان کے لیے پریشانی کا سبب بھی بنتی ہیں. تو اس پہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو ایک کھجور کھلا کر، یا اگر یہ بھی میسر نہیں تو صرف پانی کا ایک گھونٹ اگر کوئی دوسرے کو پلا دیتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ کام ہم میں سے کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے. مثلاً اگر آپ اپنی افطاری کر رہے ہیں تو اس میں ایک گھونٹ اگر آپ کو پینا نصیب ہو رہا ہے تو ایک کسی کو پلا کر آپ بے پناہ اجر پا سکتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس 2 کھجوریں ہیں تو ایک آپ خود کھا کر ایک دوسرے کو کھلا کر اتنا اجر پا سکتے ہیں. اور اگر مثلاً ایک کھجور ہے تو اس میں سے بھی آدھی کر کے اپنے ساتھ دوسرے کو شریک کر سکتے ہیں. اور اگر کچھ بھی نہیں تو پانی تو انشاءاللہ میسر ہوگا ہی، اس کے ذریعے آپ یہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام میں اجر و ثواب کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے اور اس میں ایک بہت وسعت پائی جاتی ہے اور بہت سے مواقع ہیں. صرف توجہ کی بات ہے، نیت کی بات ہے، ارادے کی بات ہے، شوق کی بات ہے کہ کون اس راستے میں کس طرح بڑھتا ہے. تو بہرحال اس سے ہمیں کئی ایک کام کرنے کے پتہ چلتے ہیں اور کچھ چیزوں سے بچنے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا مہینہ اجر و ثواب کے اعتبار سے اتنا بہترین ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی اول رات ہوتی ہے تو بڑے بڑے سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا
جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور اللہ کی طرف پکارنے والا پکارتا ہے. کس طرح پکارتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ. یعنی نیکیوں کا موسم بہار آ چکا ہے، اب وقت ہے، جو کرنا ہے کر لو، غفلت نہ کرنا، سستی نہ کرنا کہ یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے. وَيَا بَاغِ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گناہ کرنے والے، اے برائی کے طلبگار، پیچھے ہٹ جا، کمی کر دے. اب تو وقت ہے کہ تم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی رحمتوں میں پناہ لو، اپنی بخشش کراؤ. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں، یعنی ہر رات میں، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے. یعنی ان ساری رحمتوں کے باوجود اگر کوئی شخص اس مہینے کی برکت اور رحمت سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو پھر وہ خود ہی محروم ہے. لہٰذا ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اجر و ثواب سے پورا فائدہ اٹھا سکیں. جن نیکی کے کاموں کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے ان سب کو ہم اپنے ذہن میں پھر سے تازہ کر لیں. مثلاً روزہ رکھنا، رات کی تراویح، دوسروں کا خیال، ہمدردی، صبر سے کام لینا، نیکیوں کی طرف دوڑ کر جانا اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اور یہ سارے کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے ایسا مہینہ ثابت ہو کہ جس میں واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہوں، وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم بہترین طریقے سے اس مہینے کو گزار سکیں. اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے آج کی گفتگو سے متعلق تو آپ سوال کیجئے. السلام علیکم. حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، تو اس کے باوجود رمضان میں اتنی برائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود برے عمل کیوں کیے جاتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہے کہ صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ بڑے بڑے سرکش جن اور شیطان قید کیے جاتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان صرف جنوں میں سے نہیں ہوتے، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. من الجنۃ والناس. اگر جن شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں تو انسانوں کے اندر وہی صفات جو ہیں وہ رمضان کے آنے سے ایک دم ختم نہیں ہو جاتی. رمضان تو آتا ہی اس لیے ہے کہ انسان اپنی ایسی شیطانی عادات اور صفات کو اپنے سے دور کر سکے اور اپنے سے نکال سکے. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ ان شیطانوں کے قید ہونے کی وجہ سے ہم یکایک نیک ہو جائیں گے یا خود بخود کچھ ہو جائے گا، ایسا معنی نہیں ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ نیکی کی ایک عام فضا انسانوں کو دی جاتی ہے، ایک موقع عطا کیا جاتا ہے جس سے وہ برائیوں سے آسانی سے بچ سکتے ہیں اور نیکیوں کو زیادہ آسانی سے اختیار کر سکتے ہیں. کوئی اور سوال ہو تو؟ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایک نیکی کا کئی گنا زیادہ اجر و ثواب بتایا ہے اس مہینے میں کرنے کا. تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. تو نعمت کا شکرانہ ادا کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم بھی ان کاموں کی کثرت کریں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں. جیسے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو اور اے برائی کے چاہنے والے رک جاؤ. تو یہی شکرانہ ہے کہ ہم اس پکار کو سنیں اور وہ کام کریں جس سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو اور برائیوں سے ہم بچ سکیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.